ایک شخص رات کے وقت اللہ اللہ کیا کرتا تھا اور اس سے خوب لطف حاصل کرتا تھا۔ شیطان نے اسے کہا تم بت کی طرح کب تک ایسے کرتے رہو گے؟ اللہ کی طرف سے تو لبیک کا جواب ہی نہیں آتا۔ وہ دل شکستہ ہو گیا اور لیٹ گیا۔ اس نے خوب خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو اب اللہ اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ جواب دیا کہ میرے پاس لبیک نہیں آتا، کہ آگے سے جواب ہی نہیں آتا۔ مجھے ڈر ہو گیا کہ میں مردود بارگاہ ہو گیا ہوں، کہ کیونکہ ذکر کا جواب ہی نہیں آتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سادہ دل، مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے بتاؤں کہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تو ہماری طرف سے لبیک ہے، اور تیری عاجزی اور درد و سوز ہماری طرف ہمارا قاصد ہے۔ کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے، اور تیری اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اپنی بارگاہ میں انسان کو بلا لے، اپنی یاد میں کسی کا دل لگا لے۔ اللہ کا عشق اس کی رحمتوں کو متوجہ کر دیتا ہے۔ تو دعا کرنے والے کا ایک مرتبہ رب کہنا، رب کی طرف سے 10 مرتبہ لبیک کہنا ہے۔ تو جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اسے کبھی دعا کی توفیق نہیں ملتی، اللہ نے اسے درد سر سے بھی محروم کر دیا ہوتا ہے۔ تو اور ورنہ وہ دعا ہی کا سبب بن جاتا۔ وہ بیماری جو اللہ کی طرف رجوع کرا دے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے جس کو مالک کی طرف سے رحمت میسر آتی ہے، اللہ اس کو عبادت کی توفیق دے دیتا ہے، اور جس کو عبادت کی توفیق مل جائے، اللہ اللہ کرنے کا وقت مل جائے، یقیناً اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ تو آئیے احباب ذی وقار، اس پرفتن دور میں انسان کو چاہیے کہ اپنا دل اپنے مالک کی طرف سے لگا لے، اور جن کا دل لگا ہوا ہے کہیں شیطان کے شکنجے میں نہ آ جائیں۔ اللہ ان پہ راضی ہے، وہ اور ذوق شوق سے اللہ کا ذکر کیا کریں تاکہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔